اب کچھ بات کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ گزشتہ روز انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کچھ اپنے خطبوں میں بات کی اور کہا کہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فریاد کرنا، دعا میں ان سے مانگنا حرام ہے۔ اس پر ان کے خلاف، ذاکر نائک صاحب کے خلاف فتوے آئے اور جو بھارتی حکومت ہے اس نے نہ صرف ان کے کئی شہروں پر ان کے خطبوں پر پابندی عائد کر دی، بلکہ ان کا جو ٹی وی ہے، پیس ٹی وی کے نام سے جو ان کا ایک ٹی وی ہے جس پہ ان کے خطبے آتے ہیں، اس پر بھی پابندی لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ذاکر نائک نے کیا کہا اور اس کے جواب میں کیا آیا، آپ کو سناتے ہیں۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود ہے، اور اس کا ایک جملہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں، نقل کفر کفر نباشد۔ تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جو شخص مر چکا ہے آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے، باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے۔ معاذ اللہ، اب یہ جملہ جو وہ بول رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، آج کی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا حرام ہے، معاذ اللہ۔ اور کہتا ہے جب ان سے مانگنا حرام ہے تو ولیوں سے مانگنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو اپنی جگہ غلط ہے وہ غلط ہے، اب اس میں آواز نہیں صحیح آ رہی۔ جب اس نے یہ جملہ بولا نا حرام ہے تو پورے مجمع نے تالیاں بجائی ہیں، معاذ اللہ۔ آخر یہ انداز کس نے سمجھایا؟ کوئی مومن اس انداز میں تالی بجا سکتا؟ یہ یہودیوں کا اجتماع تھا، عیسائیوں کا اجتماع تھا، اور یہودیوں عیسائیوں کے ایجنٹوں کا اجتماع تھا کہ جس کے اندر یعنی اتنی گستاخی کی جا رہی ہے اور آگے سے تالیاں بجا کے داد دی جا رہی ہے۔ کون ہے امتی جو اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ایسی بات سنے اور اس کے بعد تالیاں بجائے؟ اس واسطے میں قبل اس کے کہ اس کے خلاف دلائل دوں، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا میں اس موزی کے لیکچر پر پابندی لگائی گئی، پاکستان میں بھی اس کے چینل پر پابندی لگائی جائے۔ ہاتھ اٹھاؤ اس یہ میڈیا کے لوگ اور جنسیوں کے لوگ دیکھیں، یہ داتا کے دیوانے، یہ پنجاب اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں اس بے لگام ڈاکٹر کو لگام دی جائے، اور اس کے جو ٹی وی چینل ہے اس کو پاکستان میں جام کر دیا جائے، اس کے لیکچروں پر پابندی لگائی جائے۔ کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ آپ نے سنا یہ ذاکر نائک، اس کی ایک ویڈیو بھی ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ تھی، وہ شاید وہاں سے ہٹا دی گئی، لیکن آڈیو میں خصوصی طور پر ذاکر نائک اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تاکہ اس پہ جو ہمارے اس وقت اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی موجود ہیں ان سے اکٹھی رائے لے لی جائے۔ کچھ عرصے پہلے ایک اور تنازع کا شکار ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس نے یزید کے بارے میں کوئی قصیدہ پڑھا اور اس پر بڑا سٹرونگ ریئیکشن بھی آیا۔ پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب بھی آپ کو دکھائیں گے۔ لکھنؤ شہر کے قاضی مولانا مفتی ابوالعرفان قادری نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ ان کے خلاف لکھنؤ میں الماس ہال میں سارے سنی اور شیعہ علماء کا جو لکھنؤ کے علاوہ باہر ضلعوں سے آئے تھے سب کی بات چیت ہوئی اور ان کے سامنے ذاکر نائک کی سی ڈی دکھائی گئی۔ اس سی ڈی میں انہوں نے جو قابل اعتراض باتیں کہی ہیں، حضرت امام حسین جن کی کربلا کا واقعہ بہت مشہور ہے، ہر سال 1400 سال سے ان کی باتیں کی جاتی ہیں، جو ان کا قاتل ہے یزید، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یزید وہ شخص ہے جو ظالم ہے، فاسق ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جس نے ماں بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے یہ بات دیکھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اگر وہ ہے تو اس کو کائنڈلی پلے کر دیں۔ یزید کے بارے میں
صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو شخص قسطنطنیپل کے جنگ میں شریک کریں گے وہ لوگ جنت جائیں گے. اور یزید رحیم اللہ صدر تھے. اب میرے تین چیزیں تینوں پوائنٹس میں نے تھوڑا سا بولنا ہے. پہلی چیز آپ نے جو ذاکر نائک صاحب ان کو کوئی نالائق بھی بولتے ہیں ہمارے طبقے میں. پہلی بات یہ کہ یہ پورے چینل کے ذریعے پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کسی دینی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک. دوسری بات جو انہوں نے وسیلے کے حوالے سے کہی, وسیلہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو, اللہ کو حکم ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بھی نہیں, اللہ کے نبی نے خود اپنا وسیلہ اپنے صحابہ کو سکھایا. حضور کے ایک صحابی ہیں, ترمذی کی شریف کی روایت ہے کہ نابینا صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تو اللہ کے نبی نے ان کو دعا سکھائی کہ تو یہ دعا کرنا, اللہم انی اسألک بے حق محمد النبی الرحمہ یا محمد ہو, یہ کہتے ہیں نا نہیں مانگنا جائز, یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ھذی لتقضی لی, جس میں یہ کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد رحمت والے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دربار میں میری یہ سفارش کریں اور یہ کہیں تاکہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پورا کرے. شفاعت کے حوالے سے اللہ کے رسول سے استغاثہ کرنا یہ رسول اللہ کے صحابہ, اہل بیت اور پوری امت کا متفقہ اور مشترکہ عقیدہ ہے. دعا آپ نے لفظ کہا کہ حضور سے دعا ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگتے کیونکہ دعا عبادت ہے اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے. باقی رہ گیا ندا یا استعانت توسل, یہ اللہ کے رسول سے بالکل جائز ہے. اہم ترین جو آپ آج, میں تو چاہتا تھا کہ ایک ہی ٹاپک ہوتا اس پہ ہم کھلے بولتے, یزید کے حوالے سے آپ نے فرمایا یزید ایک لانتی فاسق فاجر اور ہمارے ائمہ اربعہ میں سے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق کافر شخص ہے.